ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. بہت ہی اہم ترین سورس کے مطابق دیکھیے، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ چیز بالکل حتمی ہو اور رات تک تبدیل ہو جائے، سب کچھ ہے، لیکن جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آگے بڑھائی جا سکتی ہے، سورس ایسا ہے جو کہ آپ کے جو ایکسیپٹیبل ہو، مستند ہو، اس کی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ سورس کے اوپر بات کر رہا ہوں. جتنی بھی باتیں ہوں گی ظاہر مختلف سورسز ہوتی ہیں اور مستند ہوں، لوگ تو بس سن لیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستند سورس ہو. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آج ایک مستند سورس ہے کہ فرض کیجئے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو رہا ہے، فرض کیجئے آ گیا اور خود چیف الیکشن کمشنر نے فرض کیجئے کہہ دیجئے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ نیوز اگر کہیں نکل گئی اور ان پر دباؤ آ گیا اور انہوں نے فیصلہ چینج کر دیا 1 گھنٹے بعد، تو کیا وہ والی انفارمیشن جو ہمارے پاس ڈائریکٹ چیف الیکشن کمشنر سے تھی وہ غلط تھی؟ نہیں، وہ بھی صحیح تھی. اور ملکی حالات یا کسی بھی لیول پر کوئی چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے یا پریشرائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ انفارمیشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن غلط تھی. بہرحال جو میں انفارمیشن دینا جا رہا ہوں وہ بہت بڑی انفارمیشن ہے اور بہت اوتھینٹک سورس ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں یہاں میں سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ شامل ہیں؟ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پاکستان کی اہم ترین جو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بڑی ممالک جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. یہاں تک کہ یہاں پہ وزیر اعظم اہم ترین پوزیشن پہ لوگ میں بھی ان کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے. اتنی زیادہ ہم مثلا سمجھ لیجئے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کے، کوئی اور جملہ میں نہیں کہنا چاہتا. تو ایسی صورتحال میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا یو کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، بین الاقوامی طاقتیں، انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں مرکزی الیکشن یعنی نیشنل اسمبلی والا، یعنی پاکستان کی وزارت عظمیٰ تک پہنچے. یہ ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا ہے لنڈن پلان، جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی حکومت چاہتی ہے، انتظامیہ چاہتی ہے، اہم ادارے چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ حکومت بنا لے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیوز بھی تقریباً صحیح ہے کہ دیکھیں پاکستان استحکام پارٹی بھی ہے، تو باپ پارٹی بھی ہے، تو جے یو آئی بھی ہے، تو ایم کیو ایم بھی ہے، تو جی ڈی اے بھی ہے، تو الیکٹیبلز بھی دے دیے گئے ہیں. تو پاکستان ہو سکتا ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی اس میں ڈال دی جائے مرکز میں جب ضرورت پڑے، آزاد امیدوار کھینچے. تو پاکستان کی یہ دوسرا پوائنٹ، وہ تو انٹرنیشنل اسمبلی میں چاہتی ہے پیپلز پارٹی ہے. پاکستان کے اندر انتظامیہ، حکومت، اہم ادارے، الیکشن کمیشن یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بنے اور اس طرح بنے. اب اسے چھو گا مربع کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن مین فیکٹر پی ایم ایل این ہوگا، وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہوگا. تیسری جو قوت ہے وہ ہے عوام کی قوت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی سروے آپ کرا لیجئے تو اگر 37% لوگ یہ چاہتے ہیں، جتنے بھی سروے آپ نے کیا 37% لوگ یہ چاہتے ہیں، 37 سے 40% لوگ کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے، اور تقریباً 30 سے کم فیصد نون پہ ہے. اور پھر اسی طرح جماعت اسلامی کے بارے میں کافی اچھا ان کو کم بیک ملا ہے، ان کی پرسنٹیج ہے. پھر جے یو آئی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے. یہ سروے بھی بتا رہے ہیں اور یہ سورس بھی بتا رہا ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو لانا چاہتی ہے. پاکستان لندن پلان کے تحت پاکستان کی انتظامیہ، حکومت، الیکشن کمیشن اور دوسرے ادارے PMLN کو ایک گروپ کی حکومت میں لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کی اکثریت، اب وہ اکثریت 10% بھی زیادہ ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت چاہتی ہے کہ PTI کی حکومت بنے. 8 فروری اس کا فیصلہ کرے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 8 فروری کو. آئیے 2 الیکشنز کو میں یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک الیکشن NA-71 ہے، اور اس الیکشنز کو بڑا واچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس الیکشنز میں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں الزام تھا کہ لاسٹ ٹائم خواجہ آصف اس الیکشن پہ ہار رہے تھے، اور وہاں فون گیا اس وقت کے آرمی چیف کا، اور یہ بات سامنے آئی بھی، اور اس کے بعد خواجہ آصف جیت گئے. اس دفعہ صورتحال اس سے زیادہ ورسٹ ہے خواجہ آصف کے لیے. اس وقت جو ہمارے سورس ہیں، جو مختلف سورس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں، ریحانہ امتیاز صاحبہ ہیں، جو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، جو بیسیکلی عثمان ڈار کی والدہ ہیں، جو PTI کی سپورٹ میں ہیں، آزاد لڑ رہی ہیں، ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ ہے NA-71 سیالکوٹ 2. ویسے تو اس میں جو ٹوٹل رجسٹر ووٹ ہے وہ ہے 5,77,281، اور اس میں جو لاسٹ ٹائم جیتے تھے خواجہ آصف، ان کو 1,16,957 ووٹ ملا تھا، اور PTI کے عثمان ڈار کو 1,15,464، بہت کم مارجن سے ہارے تھے. لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے ریحانہ امتیاز صاحبہ کو ہمدردی کا بہت ووٹ پڑ رہا ہے، اور یہ سیٹ NA-71 سیالکوٹ خواجہ آصف صاحب کو بچانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک اور الیکشن ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں، اور وہ الیکشنز ہے NA-127 لاہور، جہاں بلاول بھٹو جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب بلاول بھٹو جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ سندھ سے آ کر، یعنی بہت عرصہ ہوا، ایک زمانہ تھا کہ پنجاب میں توتی بولتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو. 81 سیٹ جیتی تھی انہوں نے نیشنل اسمبلی کی 70 میں، اور ان میں سے 62 سیٹ جو تھی وہ پنجاب سے تھی. تو پنجاب قلعہ تھا، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا قلعہ بنا جب وہ واپس آئی تھی جلا وطنی سے، تو 30 لاکھ افراد نے ان کا ویلکم کیا تھا. تو پنجاب بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں بھی قلعہ تھا، نواز شریف بھٹو صاحب کے زمانے میں. اب دوبارہ ان کے بیٹے فتح کرنے گئے ہیں، لیکن جو مین الیکشنز ہے 127، وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ تینوں کینڈیڈیٹ کا ہے. مین کینڈیڈیٹ PMLN کا ہے، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا ہے، اور PTI کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو یہاں ایج اس لیے مل رہا ہے کہ ایک تو یہ نئی قیادت ہے، لوگ ویلکم کر رہے ہیں. دوسرا جو چودھری سرور صاحب ہیں گورنر پنجاب، آرائیں ان سے تعلق ہے، ان کا بڑا حلقہ ہے، بڑی بات مانی جاتی ہے. کئی سیٹیں انہوں نے PTI کو نکال کے دی تھیں. اس دفعہ وہ بلاول بھٹو کو جتانے کے لیے تیار ہے. یہاں پیپلز پارٹی کو ایج ملتا ہے. اور ایک نقصان پیپلز پارٹی کے لیے ہے جو میں بتا دوں کہ یہاں کے جو انتظامی عہدیدار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اگر یہ لڑتے رہے تو یہاں پیپلز پارٹی کو ان بنیادوں پہ شکست ہوتی ہے. ورنہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ مقابلہ تینوں کے درمیان بہت طاقتور ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آیا چودھری سرور صاحب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں بلاول بھٹو کیونکہ بلاول بھٹو اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے لیے پنجاب میں ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور بلاول رش کریں گے پنجاب کو کیپچر کرنے کے لیے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.